اور واقعی علماء سے جو ان کی سیرت کا مطالعہ کریں جو چیز حاصل ہوتی ہے کہ علماء یعنی باقاعدہ امیر المومنین فرماتے تھے کہ آفت العلماء حب الریاست، یعنی ریاست کی شہرت پسندی یہ علماء کی آفت، علماء تو اس سے بھاگتے تھے. آپ نے سنا نا جب مرجعیت شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس آئی، یعنی خود شیخ مرتضیٰ انصاری مرجع سے پہلے جو مجتہد تھے ان کا انتقال ہو کر مرجعیت ان کے پاس آئی، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے ہمدست تھے سعید العلماء مازندرانی، یہ مجھ سے زیادہ بحث میں قوی تھے. میں نہیں سمجھتا کہ میں مرجعیت کے زیادہ قابل ہوں، جبکہ مجھ سے زیادہ قابل شخص موجود ہوں. دوسرے شہر میں رہتے تھے، علماء پورا وفد بنا کے جو ہے وہ سعید العلماء مازندرانی کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ جب شیخ نے صحیح فرمایا کہ جب وہ میرے ساتھ طالب علم تھے تو اس وقت میں ان سے بحث میں زیادہ قوی تھا، لیکن شیخ نے اپنے درس کو جاری رکھا ہے، میرا درس معطل ہو گیا، اب میں محسوس کرتا ہوں اتنا قوی نہیں رہا اور شیخ زیادہ قوی ہو گئے، لہٰذا مرجعیت دوبارہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس ہوا. اس طرح سے اپنی اس شہرت پسندی سے یہ منصب اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بھی شخص کھولے نہیں سمائے گا کہ مرجعیت میرے پاس آ گئی، اب ہر چیز جو ہے وہ میرے پاس آ گئی، مال و دولت بھی مثلا میرے پاس آئے گا خود کی شکل میں، اور مثلا لوگوں کے دلوں پر بھی میری حکمرانی ہو جائے گی. نہیں، ایک دوسرے کو ٹالتے ہیں ہمارے سب علماء کا طریقہ کار لیا. آقا حسین نائینی، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ آقا حسین قمی جن کا آپ نے جو مرزا قمی کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور آپ میں سے جو خواتین قم کی زیارت کر چکی ہیں تو معصومہ قم کے روضے سے متصل جو ایک چھوٹا قبرستان ہے اس میں آقا مرزا قمی قبر، میں شاید میں اس کی تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا. ان کو بھی جب مرجعیت ملی مجبوراً انہوں نے قبول کیا تھا مرجعیت کو، لیکن مرجعیت کو قبول کرنے کے بعد شدید سخت پریشانی کے عالم میں رہتے اور باقاعدہ امیر المومنین کے حرم میں گئے اور سب لوگوں کو جمع کر دیا اور رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ تم لوگ، میں ایک دعا کہتا ہوں تم لوگ سب لوگ مل کر آمین کہو. اور روتے ہوئے پھر پروردگار سے دعا کہ پروردگار اگر یہ مرجعیت ملنا میرے لیے میرے دین کے لیے نقصان دے تو تو مجھ کو موت دے. اس کے بعد کہہ چکے تھے کہ لوگ آمین کہے، لوگوں نے آمین کہا. 3 مہینے کے اندر مرزا قمی کا انتقال ہوا. یعنی موت کی تمنا کی کہ اگر اس شہرت پسندی سے مثلا آپ بہت زبردست ذاکرہ ہو گئے، آپ بڑی ہر جگہ سے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے لگے ہیں، لوگ آپ کو بڑے خواتین فوراً ہی گھیر لیتی ہیں، بہت چومنے لگتی ہیں، بہت سروں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، ماشاءاللہ بہت مجلس پڑی، فون آ رہے ہیں، ڈائری دیکھنی پڑ رہی، یہ وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا. یہ کیا ہے؟ یہ ریاست اور اس کے اندر ایک شہرت پسندی کی وہ پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو شہرت پسندی مومن اگر ساری برائیاں بھی اپنے اندر سے نکال دے تو جو سب سے آخر میں نکلتی ہے برائی وہ شہرت پسندی اور حب الریاست نکلتی ہے سب سے آخر میں. تو بہرحال کوئی بھی عہدہ آپ کو اگر کبھی بھی ملے، چاہے کسی جگہ کا آپ کو پرنسپل بنا دیا جائے، انچارج بنا دیا جائے، آپ کو کسی جگہ کو مدرسہ ہو، مبلغہ ہو، ذاکرہ ہو، کوئی بھی اگر ایسا عہدہ آپ کو مل جائے تو بہرحال اگر آپ کے اندر یہ کوئی برائی کی صفت پیدا ہو رہی، ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شہرت پسندی کا شکار ہوں. یہ دینی امور میں جو بھی آگے بڑھتا ہے شیطان یہ چیز سب سے پہلے اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات محسوس ہوگی کہ انسان کا ظاہر خوبصورت ہو جائے، جو امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ ما اقبح بالانسان باطنا علیلا و ظاہرا جمیلا. اتنی بری بات ہے کہ انسان کا ظاہر خوبصورت ہو لیکن اس کا باطن اندر سے بیمار. اور تو آیت اللہ مشکینی ازبیلی کا بھی جملہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر اپنی تاریخ سن کر آپ اپنے دل میں خوشی محسوس کریں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نفسانی طور پر ابھی تک بیمار ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کو علل خصوص اپنے اندر بیدار رکھنی ہے، تواضع اور انکساری پیدا کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی جن کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے، مسجد گوہر شاد میں شاید یہاں پر شیخ عباس قمی درس دیا کرتے تھے. اچانک سے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حاضرین میں شیخ عباس تربتی جو زمانے کے بہت بڑے علماء اور عرفا میں شمار ہوتے تھے، وہ بھی درس کے دوران بیٹھے ہوئے خاموشی سے. شیخ عباس قمی نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخ عباس تربتی حاضرین میں موجود ہے.
مجھے اچھا نہیں محسوس ہو رہا ہے کہہ کے فوراً نیچے اتر آئے اور مجبور کر کے شیخ عباس دربتی کو اپنی جگہ ممبر پہ بٹھایا اور ان سے درس دلوایا. دیکھیے تواضع اور انکساری, دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے, بلکہ کوئی اگر اس طرح کا ہو تو دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. یہاں آپ کوشش کرتی ہیں کہ مثلا بہت سی خواتین کہ نہیں ہمیں فلاں چیز کا موقع مل جائے, ہم کسی کو بھی گونی مار کے ہم آگے بڑھ جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں جملہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں, اور اس وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے, زمین پر آئیں گے کہ جس وقت نماز کا وقت ہوگا اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے امامت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اذان دی جا چکی ہوگی اور اقامت کہی جا رہی ہوگی, اقامت کہی جا رہی ہوگی. اس وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے نزول کرے. تو امام زمانہ علیہ السلام جو کہ فخر عیسیٰ ہیں, فخر عیسیٰ, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ مقام امامت نبوت عامہ سے بلند ہے. نبوت خاصہ جو صرف پیغمبر کے پاس ہے ان سے امامت جو ہے فقط کم ہے, ورنہ دیگر تمام انبیاء سے ہمارے ائمہ افضل, جو باقاعدہ شیعہ کا ایک نظریہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امام جو کہ فخر عیسیٰ ہیں, امام حضرت عیسیٰ سے تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے نبی خدا آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ میں آپ کا وزیر بنا کر بھیجا گیا اور میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا. اور جب حضرت عیسیٰ کو امام زمانہ کے پیچھے عیسائی نماز پڑھتا دیکھیں گے تو پوری عیسائی دنیا منقلب ہو جائے گی. لیکن امام کی وہ عزت و جو عاجزی اور انکساری اور ایک تواضع ہے کہ اگر تو عیسیٰ سے افضل ہے لیکن پھر بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے, تو یہ علم کے اندر جب کوئی شخص راسخ ہوتا ہے نا تو ایسی تواضع اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد تمام عیسائی دنیا بہرحال حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ تمام عیسائی دنیا جو منقلب ہو جائے گی حضرت عیسیٰ کو ان کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر, اور پوری دنیا میں اس طریقے سے اسلام کا علم جو ہے وہ بول بالا ہو جائے گا. اور یہ جو واقعہ حضرت عیسیٰ کا امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا, یہ صحیح مسلم کی دوسری جلد کے اندر بھی جو ہے وہ نقل کیا گیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.